اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی پہلی 10 آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی ہر صورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ عربی زبان اگرچہ اپنی لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے، مگر بہرحال ہے تو انسانی زبان ہی۔ انسان جو زبانیں بھی بولتا ہے وہ اس قدر تنگ اور محدود ہیں کہ وہ ایسے الفاظ یا فکرے فراہم نہیں کر سکتی جو ان وسیع مضامین کے لیے جامع عنوان بن سکتے ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر صورتوں کے لیے عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے جو محض علامت کا کام دیتے ہیں۔ اس سورہ کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں گائے کے مسائل پر بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ اس سورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے، اور کچھ حصہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا اور مناسبت مضمون کے لحاظ سے اس میں شامل کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ سود کی ممانعت کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری زمانے میں اتری تھی۔ سورت کا خاتمہ جن آیات پر ہوا ہے وہ ہجرت سے پہلے مکے میں نازل ہو چکی تھی، مگر اپنے مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی اس سورہ میں ضم کر دیا گیا۔ الف لام میم۔ مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اس طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اور یہ حروف مقطعات تقریباً 29 صورتوں میں کے آغاز میں بیان ہوئے ہیں۔ اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا۔ خطیب اور شعراء دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے، چنانچہ اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہیں ان میں اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس استعمال عام کی وجہ سے یہ مقطعات کوئی اچنبے کی بات نہ تھی کہ جس کو بولنے والے کے سوا کوئی نہ سمجھتا ہو، بلکہ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے مراد کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصر مخالفین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں جو تم بعض صورتوں کی ابتدا میں بولتے ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معنی پوچھے ہوں۔ بعد میں اسلوب عربی زبان میں یہ طریقہ ختم ہوتا چلا گیا اور اسی بنا پر مفسرین کے لیے ان کے معنی متعین کرنا مشکل ہو گیا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حروف کا مفہوم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا انحصار ہے، اور نہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی نہ جانے گا تو اس کے راہ راست پانے میں کوئی نقص رہ جائے گا۔ لہٰذا ایک عام ناظر کے لیے کچھ ضروری نہیں کہ وہ ان کی تحقیق میں پریشان ہوتا پھرے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک یہ الکتاب کتاب ہے، لا ریب جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات نہیں۔ دنیا میں جتنی کتابیں
امور بعد الطبیعت یا حقائق ماورا یا دراک سے بحث کرتی ہیں، وہ سب قیاس اور گمان پر مبنی ہیں۔ اس لیے خود ان کے مصنف بھی اپنے بیانات کے بارے میں شک سے پاک نہیں ہو سکتے، خواہ وہ کتنا ہی یقین کا اظہار کرے۔ لیکن یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کا مصنف وہ ہے جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے، اس لیے فی الواقع اس میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنی نادانی کی بنا پر اس کے بیانات میں شک کرے، یعنی یہ کتاب ہے تو سراسر ہدایت و رہنمائی، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جاتی ہوں۔ ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو۔ رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہیں، جنہیں کبھی یہ فکر لاحق نہ ہوتی ہو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، بس جدھر دنیا چل رہی ہے یا جدھر خواہش نفس دھکیل دے یا جدھر قدم اٹھ جائیں اسی طرف چل پڑتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، صلاۃ نماز، ومن اور سے، ما جو، رزقناہم ہم نے انہیں دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو شرائط ہیں۔ غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربہ اور مشاہدہ میں نہیں آتے۔ اب وہ غیب کی چیزیں کون کون سی ہیں؟ یعنی خدا کی ذات کسی نے نہیں دیکھی ابھی تک، مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اللہ کا دیدار انشاءاللہ ہوگا اپنی شان کے مطابق۔ تو وہ کون سی غیب کی چیزیں ہیں جی؟ خدا کی ذات اور صفات، ملائکہ یعنی فرشتے، وحی، جنت، دوزخ، یہ وہ چیزیں ہیں جو غیب کے زمرے میں آتی ہے اور ہر مومن کا ان پر ایمان ہے۔ ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا اور اس اعتماد پر ماننا کہ نبی اس کی خبر دے رہا ہے، ایمان بالغیب ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو، صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ رہا وہ شخص جو ماننے کے لیے دیکھنے، چکھنے اور سونگھنے کی شرائط لگا دیتا ہے اور جو کہے کہ میں کسی ایسی چیز کو نہیں مان سکتا جو ناپی اور تولی نہ جا سکتی ہو، تو وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ یہ تیسری شرط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جانے والے ہوں وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً ہی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے، اور عملی اطاعت کی اولین علامت اور دائمی علامت نماز ہے۔ ایمان لانے پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں۔ پھر یہ مؤذن روز 5 وقت پکارتا رہتا ہے، اور جب بھی انسان اس کی پکار پر لبیک نہ کہے، اسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت سے خارج ہو گیا۔ پس ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص کسی کی ہدایت پر کاربند ہونے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اس کے لیے ہدایت دینا نہ دینا ایک ہی بات ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اقامت صلاۃ ایک جامع اصطلاح ہے۔ اس کے معنی صرف یہ نہیں کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم کیا جائے۔ اگر کسی بستی میں ایک ایک شخص انفرادی طور پر نماز کا پابند ہو لیکن جماعت کے ساتھ اس فرض کے ادا کرنے کا نظام نہ کرتا ہو، انتظام نہ کرتا ہو، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں نماز قائم کی جا رہی ہے۔
یہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، زر پرست نہ ہو، اس کے مال میں خدا اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے ہیں انہیں ادا کرنے کے لیے خوشی خوشی تیار ہو جائے، جس چیز پر ایمان لایا ہے اس کی خاطر مالی قربانی کرنے میں بھی دریغ نہ کرے۔ چوتھی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن مجید، اور جو کتابیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہے پانچویں شرط کہ آدمی ان تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کی۔ اس شرط کی بنا پر قرآن کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے جو سرے سے اس ضرورتی کے قائل نہ ہوں کہ انسان کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملنی ہے۔ یہ اس ضرورت کے تو قائل ہوں مگر اس کے لیے وحی اور رسالت کی طرف رجوع کرنا غیر ضروری سمجھتے ہوں اور خود کچھ نظریات قائم کر کے انہی کی خدائی ہدایت قرار دے بیٹھے، یا آسمانی کتابوں کے بھی قائل ہوں مگر صرف اس کتاب یا ان کتابوں پر ایمان لائیں جنہیں ان کے باپ دادا مانتے چلے آئے ہیں، رہی اسی سرچشمے سے نکلی ہوئی دوسری ہدایات تو ان کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ایسے سب لوگوں کو الگ کر کے قرآن اپنا چشمہ فیض صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اپنے آپ کو خدائی ہدایت کا محتاج بھی مانتے ہوں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہوں کہ اللہ کی یہ ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے ہی سے خلق تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ کسی نسلی اور قومی تعصب میں بھی مبتلا نہ ہو بلکہ خالص حق کے پرستار ہوں۔ اس لیے حق جہاں جہاں جس شکل میں بھی آیا ہے اس کے آگے سر جھکا دیں۔ اور اب یہ چھٹی اور آخری شرط ہے کہ آخرت پر ایمان لائے، یقین ہو، ایک جامع لفظ ہے آخرت جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ اس میں حسب ذائقہ یہ عقائد شامل ہیں کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ وہ اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ دوسرا آخرت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت پر جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور آخرت کا تیسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد اللہ ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری نو انسان کو جو ابتدائے آفرینش سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اور چوتھا کانسیپٹ یہ ہے کہ خدا کے اس فیصلے کی روح سے جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ بد ٹھہریں گے وہ دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے۔ اور آخرت کا پانچواں کانسیپٹ یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا اصلی معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی اور بدحالی نہیں ہے بلکہ در حقیقت کامیابی انسان وہ ہے جو اللہ کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے اور ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہو۔ عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ان باتوں کا انکار تو درکنار، اگر کسی کے دل میں ان کی طرف سے شک اور تذبذب بھی ہو تو وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک یہی لوگ علی پر، ہدن ہدایت کے ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، من سے ربہم اپنے رب کی طرف سے،
اور اولئک یہی لوگ ہم وہ المفلحون یہی لوگ جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو اپنے کون سے لوگ ابھی جن کا ذکر ہوا، جو نماز پڑھتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کے دیے پر خرچ کرتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کامیاب ہونا ہے، جنہوں نے فلاح پانی ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان بے شک الذین جن لوگوں نے کفر و کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتم کا آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کے لیے برابر ہے، خواہ ان کو تم خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں۔ یعنی وہ 6 کی 6 شرائط جن کا بھی ذکر کیا پوری نہ کی، ان پر ایمان نہ لائے، یا ان میں سے کچھ کو ایمان لائے، کچھ کو چھوڑ دیا، یا کسی ایک کو قبول کیا، ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، سٹیمپ لگا دی، اللہ پر، قلوبہم ان کے دلوں، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوتن پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا ہی عذاب ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اب یہاں ایک نکتہ سمجھیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لیے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، ان بنیادی امور کو رد کر دیا جن کا ذکر کیا گیا ہے، اپنے لیے قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ اس مہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ ہر اس شخص کو ہوگا جسے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہوا۔ جب کوئی شخص آپ کے پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد ایک دفعہ رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اس طرح مخالف سمت میں چل پڑتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی دعوت کے لیے اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں، اور آپ کے طریقوں کی خوبیوں کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ وہ پھر اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے، جس فرقے کو وہ پوج رہا ہوتا ہے وہ اسی فرقے کی بات سمجھ آتی ہے، باقی سب اس کے لیے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور صریح طور پر محسوس کرتا ہے کہ فی الواقع اس کے دل پر مہر لگا دی گئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ اور سے، الناس لوگ، من جو، یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں۔ اور اس کی بہترین مثال آج کے اس دور کی جا سکتی ہے، جو زبان سے ضرور اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے اعمال اس کے برعکس ہیں۔ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، وہ اعمال صالحہ سے کوسوں دور ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ قرآن کے قول سراسر جھوٹا ہے۔ یخادعون اللہ، اللہ یہاں پر بات کو بالکل کلیئر کر رہا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو، اور الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسهم اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے۔
یعنی وہ اللہ ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے ہی آپ ہی کو دھوکہ میں ڈال رہے ہیں، لیکن ان کو ان کا اس بات کا شعور نہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ان کی یہ منافقانہ روش، یہ طریقہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا، حالانکہ دراصل یہ ان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ایک منافق چند روز کے لیے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر ہمیشہ اس کا دھوکہ نہیں چل سکتا۔ آخر کار اس کی منافقت کا راز فاش ہو کر رہتا ہے اور پھر معاشرے میں اس کی کوئی ساکھ باقی نہیں رہتی، وہ ذلیل ہوتا ہی ہے اور اسے ذلیل ہی ہونا ہوتا ہے۔ رہی آخرت تو وہاں ایمان کا زبانی دعوے کی کوئی قیمت نہیں اگر عمل اس کے خلاف ہو۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم پس زیادہ کر دی یعنی بڑھا دیا اس کو اللہ نے مرضن اس بیماری کو، ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، بما وجہ اس کے، کس وجہ سے، وَقَانُوا يَكْذِبُونَ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے۔ یہ جھوٹ بڑے گناہوں میں سے، یہاں پہ آپ کو میں سمجھانا کوشش کر رہا ہوں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، نفاق کی، منافقت کی، کفر کی، جھوٹ کی، جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور وہ جو جھوٹ بولتے ہیں اس کی وجہ سے، اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ بیماری سے مراد یہاں پر میں بتاتا چلوں منافقت کی بیماری ہے۔ وہ اللہ کی اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کو ان کے نفاق کی سزا فوراً نہیں دیتا بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہمارے حکمران ہیں، ہمارے جو فرقہ پرست علماء ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ، اسلام سے کوسوں دور کر دیا لوگوں کو، اور اس پہ وہ ڈھٹائی کے ساتھ کروائے عمل کیے جا رہے ہیں اور کروائی جا رہے ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، یہی منافقت ہے۔ اور اس ڈھیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منافق لوگ اپنی چالوں کو بظاہر وہ کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اور زیادہ مکمل منافق بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا کیونکہ وہ دنیا فائدے کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی منافقت سے بچائے، جھوٹ سے بچائے، غیبت سے بچائے، برائی سے بچائے، بہتان سے بچائے، اور قرآن پاک کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اگلی سورۃ البقرہ کی آیت 11 سے لے کر 20 تک اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔